جدید کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، جو موجودہ صورت حال میں جدید کا جو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا ظاہر صاحب نے پھر واپس لے لیا انہوں نے، اس بارے میں آپ کہتے ہیں جیت کس کی جیت انصاف کی ہوئی ہے. اور حکومت کو پہلے بھی ہم نے یہ سمجھایا تھا، ہمارے قائدین سمجھا رہے ہیں کہ بعض آ جائیں، تماشا نہ بنے نہ بنائیں. ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ آپ ایسا ادارہ میں تصادم کریں. آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک دن پہلے اعلان جنگ کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان جنگ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں پوری پارلیمنٹ اگر اس فیصلے کی توثیق نہیں کی جو میں نے جوڈیشری کو آزاد کروایا تھا، جوڈیشری کو آزاد کروایا تھا، اس وقت میں پرائم منسٹر نہیں تھا اور مجھے ضرورت ہے کہ میں پوری پارلیمنٹ سے اس کو توثیق کراؤں. اب مجھے بات ہے جس وقت جوڈیشری کو اتارا گیا تھا کیا پارلیمنٹ سے اجازت دی گئی؟ جب اتارنے کی اجازت نہیں لیتے تو چڑھانے کی اجازت کسی کی مانگتے ہو اور پھر اگلے دن ہی آپ وڈرا کر جاتے ہو. آپ کسی کیا ہوتا ہے امریکہ پاکستان کو کتنا استعمال کر رہے ہیں جو ایک جگہ وہ مشہور کی جا رہی ہے دونوں ملکوں کے ساتھ. دیکھیے جی، میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ مسعود دنیا میں نہیں ہے، مارا گیا ہے. بیت اللہ مسعود کے پاس کروڑوں ڈالر کہاں سے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وسلم کے زمانے سے لے کے جب آپ کا زمانہ تھا 2 قبیلے تھے اور تو فگر مسلمانوں سے، اور یہودی کے ان دونوں قبیلوں کو پیسے لے کے آپ میں لڑایا کرتے تھے. انہوں نے اپنی معاملات ان کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی بہتری کس میں ہے اور وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم استعمال ہو رہے ہیں. اس کا آپ کا فنکشن اور چیز یہاں پہ آ جاتا ہے ڈاکٹر آپ کے حوالے سے آپ کو اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ بلکہ اگر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے لانگ مارچ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اتنا ایفرٹ کیا اور سب کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے اس میں آپ کی ایفرٹ کرتے ہیں کے بجے. لیکن بات یہ ہے کہ یا تو ہم سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کا حق بنتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے اگر وہ کٹکول لے کے ہمارے پورے پاکستان مانگ سکتے ہیں دنیا بھر میں، تو یہ چوری پھیلا کے اپنی بچی کی دھی کی مانگ لیں. وہ جو ان کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، اسے پاکستان واپس آنا چاہیے. ہم احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قائد نامیہ محمد راشد نے ڈاکٹر عافیہ کی بہن سے بھی 2 دن پہلے ملاقات کی ہے. تو جتنے بھی حد تک ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن پھر لانگ مارچ میں بھی اس پر بھی آپ لوگ لانگ مارچ کا حوالہ تھا، لانگ مارچ کا جو حل تھا ہمارے ملک کے حکمران نے نکالنا تھا، ہم نے اس کو پریشرائز کرنا تھا. اب لانگ مارچ کرتے ہم اوباما کو پریشرائز نہیں کر سکتے. یہ لانگ مارچ پاکستان میں نکالنا ہے، امریکہ میں نہیں نکالنا. اس لیے لانگ مارچ جو ہے نا وہ تو اپنے ملک کا مسئلہ ہے، ہم اس کے لیے لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. لیکن کسی دوسرے ملک کو اگر پریشرائز کرنے کے لیے لانگ مارچ ہے تو سفارتی طریقہ کار سے اس کو واپس آ جا سکتا ہے اور وہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. سر یہ بتائیں کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا یہ پاکستان، کیا آپ کے خیال میں اس وقت اس رو پہ ہے قائم، یا اس کو اگر قائم نہیں ہے آپ کے خیال میں تو مسلم لیگ وہ کیا کہہ رہی ہے اس کو اسلام میں لانے کے لیے، اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی نظام تو کہیں بھی نہیں ہے، یہاں پر دور دور تک نہیں ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سعودیہ گورنمنٹ اسلامی نظام وہاں پہ نافذ ہے، تو وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہے. اسلام تو یہاں پاکستان میں تو اسلام آباد سے ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر کوئی ملک اپنے مذہب کے لیے چلتا ہے آگے اور مذہب کے لیے فائٹ کرتا ہے تو عموماً جو اب دیکھیں نا کہ جس وقت آپ افغانستان کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ افغانستان کی مثال دیتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں افغانستان جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہاں پر ملا عمر کی حکومت کا ہے. آپ یقین جانیں کہ اتنا پرسکون تھا افغانستان کہ میں اپنا بریف کے ایک تندور والے کی دکان پر بھول گیا، پھر میں روٹیاں بنتی تھی اور ہم کھانا کھایا بڑا، تو وہاں پر کھانا کھانے کے بعد بریف کیس بھول گیا اور ہم لوگ کافی آگے چلے گئے. جب خیال آیا یار بریف کیس نہیں گا تو مجھے جو میرے ساتھ مزہ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں پریشانی یہ بات ہے، آپ کو بریف کیس نہیں پڑا ہوا مل جائے گا. تو بالکل 2-2.5 گھنٹے بعد ہم لوگ واپس آئے تو ہمیں اسی ہوٹل کا بریف کیس میں پڑا ہوا مل گیا کہ وہاں ایک طرح نافذ ہوا تھا، ایک اسلامی نظام کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا تھا. لیکن کن لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، وہ کس لیے آج آپ اسلامی نظام کی بات کرو گے نا تو ایک جنہیں وکیل رکھا ہو جائے گا دنیا کا، ایک وہ
الائنس بنے گا پورا، یورپ کا الائنس بنے گا، امریکہ کا الائنس بنے گا، اور آپ کو ختم کرنے کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ نے کیا ہوا. اسامہ بن لادن کی آوازیں پکاری جائے پوری دنیا میں. یار آپ کے پاس اتنی جدید ترین لیزر ٹیکنالوجی، آپ کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، آپ وہ جو آپ اسکیننگ سسٹم آپ نے لانچ کیا ہے، میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو اسکین کر لیں گے، مجھے بتائیں گے میں کہاں بیٹھا ہوں. تو اسامہ بن لادن کس چیز کا بنا تھا، وہ کوئی جادو کا بندہ ہے، اس کو نہیں پکڑ سکتے. یہ استعمال کرتے ہیں، کبھی اسامہ بن لادن کو استعمال کر لیں گے. ایران میں کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ کیمیائی ہتھیار مانتے ہیں، وہاں پہ فلانا بام ہے، وہاں پہ فلانا بام ہے، اور عراق کو برباد کر کے رکھ دی. سارا تیل وہاں پہ لے گئے، معیشت اکھاڑ کے لے گئے، عراق وہیں پہ ہے، اس کو مار دیا جس کو ساتھی بنایا تھا انہوں نے. یہ کسی کے ساتھی نہیں ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے. تو اسلامی نظام لانے کے لیے ہمارے ملک کے اندر سے ہی تبدیلی آنی ہوگی. پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، پھر اس پر سوچیں. تھینک یو سر. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین. جیسے کہ آپ کو بتایا خدا صاحب کی بڑی چیز اپنی باتیں کر رہے ہیں. اسی والے سے دوبارہ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، دوبارہ سوال ان سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت جیسے کہ آپ کو بتایا پلازو کی مسماری کے حوالے سے زیادہ کام ہو رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کو کوئی بلڈنگ آئی تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایشو جب کوئی بنانا ہوتا ہے، کسی بھی بات کو اوپر آپ نے ایشو بنانا ہے تو بڑا ایزیلی ایشو بن جائے کرتا ہے. آپ رات ہی کا ایک واقعہ دیکھ لیجیے کہ NA-123 کے حوالے سے تحریک انصاف کے حامد معراج کے بیٹے اور ان کے داماد کے اوپر فائرنگ کی سلائڈیں چل رہی تھیں کہ NA-123 میں شالیمار لنک روڈ کے اوپر ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. جب حامد معراج صاحب کا انٹرویو آیا تو آپ فرمانے لگے کہ حکمران اپنی شکست کو دیکھ کر گھبرا گئے. مجھے ایک چھوٹا سا بچے سے پوچھ رہے ہیں NA-123 جہاں سے جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کل 6 گھنٹے کمپین چلائی تھی، صرف 6 گھنٹے کمپین، پورے عرصے میں صرف 6 گھنٹے کے لیے مخدوم جاوید ہاشمی وہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں سے تقریباً 68,000 ووٹ لیا تھا نواز شریف کے نام کے اوپر. اب جب ایشو جو بنانا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا ایک لیڈر جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس زمانے میں ضبط ہو گی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران مکلا گئے ہیں اور اس لیے یہ ان کو فائرنگ کرائی گئی ہے. تو ایشو جو ہے نا، ایشو بنانا کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس طرح نے بالکل رانا نے بھی ایشو بنا دیا کہ جناب ان کا پلازا اگر ایسی کوئی بات ہے کورٹ پہ جائیں، آزاد عدلیہ ہے، آپ وہاں جائیں تو ثابت کریں. رانا صاحب نے خود کہا، مجھے قانون ہے ہمارے انہوں نے کہا تھا جناب اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں پورا پلازا بنانے کو تیار. ان کا بالکل لیگلی سارا کام ہے ان کا. اگر پلازا ہونا ہی گناہ ہے تو پھر وہ گناہ ہے. کافی کو نون لیگ سے بہت سی شکایات ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری حکومت میں جو ترقیاتی کام ہم نے کروائے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے، IT سینٹر بند کر دیا گیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے پروجیکٹ بند کر دیے ہیں. ایک ٹرین کا پروجیکٹ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان سے بہتر کام کر رہی ہے؟ کس وجہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے آپ نے وہ ان کے جو پروگرام بند کر دیے؟ دیکھیں جی، بات یہ کاف لیگ احسان فراموش لوگوں کا ٹولہ اور کاف لیگ انہیں جماعت سمجھتے کوئی نہیں ہے. وہ مشرف کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے اور انہوں نے اقتدار میں آئے تھے اور ان کے معاہدے مجھے تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ سب ربش ہے. کوئی جماعت ہی نہیں، ہم مانتے ہیں اس کو. ایک دیکھیں نا، جو لوگ اپنے مرشد کو فراموش کر لیتے ہیں، جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں، تو کسی کا اعتماد ہوگی ان کے کیا معاہدے ہوں گے، ان کے کیا کچھ نہیں. اور کچھ لوگ مفاہمت کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں. پیچھے جانا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج اصول پر جو کہ تاجروں کے پرانے صدر تھے انہیں معافی دے دی ہے، اس طرح کی بات ہے. دیکھیں جی، اگر نواز شریف نے معافی دے دی ہے تو ہمارے قائد کا جو فیصلہ ہوا ہمیں بھی منظور ہوگا.